اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ پاک کی تعریف کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا اسماء اور صفات کے حوالے سے، پھر بندوں کی عاجزی کہ بندگی توحید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے اپنی بندگی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندوں کی عاجزی کا ذکر ہوا۔ اب مقصد یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے آگے، کہ جب تم نے اللہ پاک کی تعریف کی، اپنے عاجزی آگے رکھا، تو اب مقصدی مسئلہ یہ ہے اہدنا، دکھا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ عام معنی یہ کیا جاتا ہے دکھا ہمیں، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ یعنی جب ایک بندے نے اوپر سے الحمدللہ پڑھ اللہ کی تعریف کی تو سیدھا راستہ تو اس کے سامنے ہے، تو اب اس پر کیا ہے، چلنے کی ضرورت ہے۔ تو چلا کا معنی بھی ٹھیک ہے، دکھا کا معنی بھی ٹھیک ہے۔ اہدنا، چلا ہمیں، دکھا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ تو اس سے اسلام کا راستہ مراد ہے، قرآن کریم کا راستہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کا راستہ مراد ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا، دکھا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا دیکھو، ایک ہے صراط مستقیم خود ڈھونڈنا، خود اس پر چلنا، دوسرا یہ کہ صراط مستقیم کے لیے رجال اللہ درکار ہے، یعنی اللہ پاک کے ایسے بندے جو تمہیں صراط مستقیم پہ لگائے، تو اس کو رجال اللہ کہتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے رجال اللہ۔ یہ دو چیزیں ہو تو بندے کو ہدایت مل سکتی ہے، یہ دو چیزیں نہ ہو تو بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کسی بندے کے پاس کتاب اللہ ہے لیکن رجال اللہ نہیں ہے، سمجھانے والے لوگ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے طرف سے کیا اس کا مقصد بیان کرے گا، غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس کیا ہے، رجال اللہ ہے، سمجھانے والے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی اور سمجھاتا ہے، تو پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہدایت ملنے کے لیے، صراط مستقیم ملنے کے لیے دو چیزیں درکار ہے، ایک ہے رجال اللہ یعنی اللہ والے لوگ، ٹھیک ہے، اور دوسرے کیا ہے بھائی، کتاب اللہ، اللہ کا کتاب، کہ اللہ والے لوگ اللہ کا کتاب سمجھائے، نبیوں کا طریقہ، نبیوں کے باتیں سمجھائے، تو پھر جو ہے آدمی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں دنیا کے اندر کہ انہوں نے تو کتاب اللہ پکڑا لیکن کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کیا ہے، سمجھنے والے ہیں لیکن کتاب اللہ نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر بھی وہ کیا ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے حوالہ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ فوراً تم قرآن کریم پڑھو، تمہیں نہیں، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ہے۔ اہدنا، دکھا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ تو انعام جن لوگوں پر ہوا ہے تو اس کا ذکر قرآن کریم کے دوسری آیات میں ہے، سورہ نساء کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا انعام جو ہوا ہے وہ ان لوگوں پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، کہ اللہ پاک فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین نیک لوگوں پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، منعم علیہم لوگ ہے۔ تو
تو ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، کتاب اللہ، رجال اللہ. اور رجال اللہ کون لوگ ہیں؟ یہ منعم علیہم ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. بعض وقت صراط مستقیم سے ہٹانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سر فہرست کون ہے؟ یہود نصارہ ہے. سر فہرست کون ہے؟ یہود نصارہ ہے. یعنی صراط مستقیم دین اسلام اللہ کے قرآن سے ہٹانے والے یہود نصارہ ہے. تو آیات میں ان لوگوں کے راستے سے پناہی کا ذکر ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا. تو یہ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں جن پر غضب ہوا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ مغضوب علیہم یہودی لوگ مراد ہے. اور مغضوب علیہم ان پر غضب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس علم تھا، علم ان کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب کے عالم تھے، تورات کے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے. دنیاوی طور پر اللہ کے احکامات کو لوگوں سے رشوت لے کر اللہ کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے، لوگوں کے لیے ان کے مرضی کے مطابق مسائل بناتے تھے. تو ان پر اللہ پاک نے غضب فرمایا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ صراط مستقیم مانگو، لیکن ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو جن پر غضب ہوا ہے، یہودی لوگ مراد ہے. اور ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. تو اس سے مراد نصارہ لوگ ہیں. گمراہ ضالین کون ہے؟ نصارہ. ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. بس اپنے طور پر جا کر غاروں میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر اپنی طرز اور اپنے طور پر کوئی طریقے نکالتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسی شریعت ان کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی. تو وہ کیا گمراہ ہوئے. تو اس لیے یہودی کیا ہے؟ باوجود علم کے ان میں عمل نہیں تھا تو مغضوب علیہم ٹھہرائے گئے. اور ضالین نصارہ کے اندر عمل تھا لیکن علم نہیں تھا تو وہ ضالین ٹھہرائے گئے، یعنی گمراہ. تو ان دو قسم لوگوں کے راستوں سے کیا ہے؟ پناہی کا ذکر ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دیکھا لیکن یہودیوں کے راستوں سے اور اسی طرح نصارہ لوگوں کے، عیسائیوں کے راستوں سے ہمیں بچا دے. بہرحال اہدنا دیکھا ہمیں صراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا یعنی یہودی. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا.